الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا أنت ونشهد أن محمدا عبده ورسوله فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام میم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاکرین والشاہدین۔ محترم حضرات، سامعین کرام، معزز حاضرین، آج آپ کا یہ مختصر سا جلسہ الحمدللہ ہمارے مخدوم حافظ اقبال صاحب مدثر اللہ نے آپ کے سامنے مکتب کے تعلق سے جو باتیں تھی وہ تمام آپ کے سامنے آ گئی ہیں۔ آپ نے ہمارے بچوں کا بچیوں کا پروگرام سنا۔ یقینی بات یہ ہے کہ ان بچوں کا جہاں اس کے اندر کمال ہے اس سے زیادہ ان کے اساتذہ کا یہ کمال ہے، جن اساتذہ نے ان کو پڑھایا سکھایا اور آپ کے سامنے نتیجے کے طور پر ان کو پیش کیا۔ یہ اصل تو مبارکباد کے ان کے اساتذہ مستحق ہیں۔ یہ انعامات کا سلسلہ جو آج آپ دیکھ رہے ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ مسجد چھوٹی سی مسجد بھر جاتی، لیکن شاید والیوں میں سے وہی یہاں آئے ہوں گے جن کی بچیاں یا بچی یا ان کے کوئی خاندان کا بچہ یہاں ہے، باقی پورا مجمع غفلت میں ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بڑے درجے کے صحابی ہیں۔ ایک مرتبہ اسی طرح دین کی ایک مجلس، بھائی ان بچوں کو سنبھالو، بھائی مولانا ان بچوں کو کوئی سنبھالو، آپ کی ذمہ داری کے طور پر ان کو سنبھالو بھائی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک مرتبہ بڑی فکر ہوئی، دین کی باتیں مسجد میں ہو رہی تھی، مسجد کے اندر کچھ لوگ تھے دین کی باتیں کر رہے تھے، بڑی پیاری باتیں تھی۔ حضرت ابو ہریرہ کو فکر ہوئی اتنی اچھی باتیں ہیں اور پورا مجمع اپنے گھروں میں سویا ہوا ہے، یہاں سے ہر گھر پر گئے، دستک دی، وہاں کھٹکھٹایا، ارے کیا غافل بنے ہوئے ہو؟ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی میراث مسجد میں تقسیم ہو رہی ہے، تم یہاں غافل ہو؟ بھاگے ہوئے آئے وہاں۔ اس طرح ہر گھر پر دستخط دی اور ہر جگہ پر جو ہے یہ اعلان کیا کہ نبی کی میراث مسجد میں تقسیم ہو رہی ہے اور تم کہاں غافل بنے ہوئے ہو؟ لوگوں نے یہ سمجھا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تو روپوش ہو گئے ہماری آنکھوں سے، ہو سکتا ہو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کپڑا ہو جس میں سے کاٹ کاٹ کر سب کو دیا جائے گا، آقا کا کوئی بال مبارک ہوگا اس میں سے کیا ہوگا ہمیں کچھ مل جائے گا، آقا کی نالین مبارک ہوگی وہ ہم کو مل جائے گا، ہم اپنے گھر پہ لا کے رکھیں گے۔ لوگوں نے یہ سمجھا، سب بھاگتے ہوئے آئے، دیکھا تو یہاں کوئی میراث تقسیم نہیں ہو رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سب لوگ چمٹ گئے کہ کیسے جھوٹے ہو بھائی، آپ نبی کے صحابہ ہو کر یہ بات آپ نے کہی، نبی کے صحابی ہو کر؟ کہا کہ بھائی میراث تو تقسیم ہو رہی ہے۔ کہا کہاں ہو رہی ہے؟ ہم کو تو کچھ بھی نہیں دکھ رہا ہے، اللہ کے نبی کے چھوڑے ہوئے مال میں سے کوئی چیز تقسیم ہو رہا وہ دکھ نہیں رہا ہے۔ کیا ادھر نہیں دکھ رہا؟ وہاں بیٹھے ہوئے بچے پڑھ رہے ہیں، پڑھا رہے ہیں، دین کی باتیں ہو رہی ہے، وہاں جا کے بیٹھو، نبی کی میراث یہی ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ الانبیاء لا یورثوا دینارا ولا درہما، کوئی نبی ترکے کے اندر میراث کے اندر دینار اور درہم چھوڑ کے نہیں جاتا۔ یہ دین کی باتیں جو مسجدوں میں ہوتی ہے یہی نبی کی میراث ہے، اسی میں بیٹھ جاؤ، کچھ سن لو، گویا کہ تم نبی کی میراث لے کے چلے گئے۔ کبھی کبھی چھوٹا مجمع دیکھتا ہوں تو یہی بات یاد آتی ہے، پورا مجمع غافل ہے،
دین کی باتیں ہو رہی ہے، حافظ صاحب تشریف لائے، میں تو کسی لائق نہیں ہوں، لیکن آپ لوگوں نے مجھے بلایا، تو بلانے کے بعد کچھ لوگ بھی تو ہونے چاہیے جن کے سامنے یہ بات ہو۔ تو ہمارے آپ کی حالت یہی ہے، اگر ظاہر میں کوئی میراث حقیقت میں تقسیم ہو رہی ہو، کچھ مل رہا ہو، یہ سب مال پانی، تو پورا مجمع جمع ہو جائے گا، اور یہ حقیقی میراث جو ہم کو آخرت میں کام آنے والی ہے، اس میراث کا ہمیں آپ کو کوئی فکر ہے؟ ارے بھائی ایک استاد کو یہاں بیٹھاؤ، اس کے پیچھے میں کہا تھا ان بچوں کو سنبھالو، ارے میں پہلے بھی کہا تھا کہ بھائی کوئی ترتیب بناؤ، ان چھوٹے معصوم بچوں کے درمیان کوئی ایک ذمہ دار ساتھی کو بیٹھاؤ تاکہ آدمی بات کر سکے۔ اب بات میں تمہیں آگر آئی بھائی جاؤ نا آگر۔ خیر، آپ بچوں سے آپ نے تمام باتیں سنی کہ ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی لڑکیاں تھیں، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کتنے بیٹے تھے، ہے نا؟ آقا کی اب تو آگے بہت سارا ہے، آقا کی کتنی پھوپھیاں تھی، آقا نے کن عورتوں سے دودھ پیا، آقا کی بالیاں کتنی تھی، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہماری مائیں کتنی تھی، بہت ساری چیزیں۔ بچوں سے آپ کو سنا بڑی خوشی ہوئی ہوگی، تو ماشاءاللہ ہم کو معلوم نہیں ہے، اس سے آپ کو چھٹکارا نہیں ملے گا۔ اللہ کے نبی نے یہ فرمایا ہے، طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمہ، ہر ایمان والے چاہے مسلمان مرد ہو عورت ہو، اس پر دین کی بنیادی باتوں کو سیکھنا فرض ہے۔ کیا ہے؟ دین کی بنیادی باتوں کو صرف کچھ ہونے سے نہیں ہوگا، ان بچوں کو گھروں میں لے جا کر اپنا استاد بنا لو۔ کیا کرو؟ اب ان کا احترام پہلے تو بیٹے ہونے کی وجہ سے کرتے تھے، اب ان سے ہی سیکھ لو، مولوی صاحب سب سے کوئی سیکھنے آنے والا نہیں ہے، بچیوں سے سیکھ لو کہ بچی مجھے تو کچھ خود پتا نہیں، میں اپنے آپ کو نبی کا عاشق کہتا ہوں، ہے نا؟ اور خود اللہ کے نبی نے فرمایا کہ نبی کا ایمان اگر رکھنا ہے سلامت ہے نہیں تو نبی کا عاشق ہونا پڑے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے بیٹے سے، اپنی اولاد سے، اپنے ماں باپ سے، ساری دنیا سے زیادہ چہیتا اور ساری دنیا سے زیادہ لاڈلا بنانا پڑے گا۔ پیارے آقا خود فرماتے ہیں، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، تم میں سے کوئی آدمی ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے بیٹے سے، اس کے باپ سے، ساری دنیا سے زیادہ نہ محبوب ہو جاؤں۔ یہ ایمان کی کسوٹی ہے نا؟ اللہ کی نبی کی محبت کتنی چاہیے ہمارے آپ کے اندر، کتنی چاہیے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین ہمارے نزدیک کیسا محبوب ہو، چاہے ہمارے بیٹے کو قربان کرنا پڑے، بیٹی کو قربان کرنا پڑے، تمام لوگوں کی محبت کو ختم کرنا پڑے، لیکن آقا کی محبت کو پھر بھی بتانا پڑے گا، ہے نا؟ آقا کی محبت شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر کمی سب کچھ نامکمل ہے نا؟ تو آقا کی محبت کا دعویٰ کر رہے ہیں، آقا کا نام کیا ہے؟ ہم پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد، ان کے والد صاحب کا نام کیا ہے؟ عبداللہ، دادا کا نام کیا ہے؟ عبدالمطلب، پردادا کا نام کیا ہے؟ عبد المناف، اور آگے کا نام کیا ہے؟ تو وہ آگے کا مولوی صاحب بتائیں گے۔ ہم کو تمہارے خاندان کا پورا پیڑھی یاد کہ آگے جا کے مولوی یہ آپ کے رشتے دار ہیں، کہاں رشتے دار ہیں؟ ہمارے پردادا 3 بھائی تھے نا، ایک بھائی کا نام یہ تھا، اس کی اولاد میں سے یہ۔ ارے اللہ کے بندے، نبی کے عاشق ہو، تم کو کہہ رہے ہو کہ بھائی اس کا بھی معلوم، یہ چھوکرا آپ کے خاندان کا ہے، اور اس کے پردادا کے 3 بھائی تھے، پھر وہ ایک خاندان فلاں جگہ بس گیا تھا، مجھے خبر ہے، پورا یاد ہے، اور اللہ کے نبی کے نام کے دادا کے بعد خاموش ہو گئی، وہ معلوم نہیں۔ نبی کے عاشق ہیں، نبی کا پورا سیرت، پوری زندگی آپ کے ہمارے سامنے ہونی چاہیے۔ کیا ہونا چاہیے؟ بڑا مجمع ہے، الحمدللہ خوشی ہوئی ہے نہیں؟ بیضاوی شریف کی روایت ہے، بیضاوی شریف کی روایت ہے، بلکہ بیضاوی شریف تو تفسیر کی کتاب ہے، سورہ فاتحہ کے ختم کے بعد ایک روایت لکھی ہے، بعض محدثین نے لکھا ہے یہ روایت موضوع ہے، لیکن اتنے بڑے امام ہیں ان کے پاس اس روایت کی کوئی نہ کوئی اصل رہی ہوگی، اس لیے انہوں نے بیان کیا ہے، عربی میں بیان کیا آقا کی روایتوں کو، فقرا سبیون من سبیانہم فی الکتاب فی القرآن الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ہم روایت سن لو غور سے، قاضی بیضاوی نے اپنی کتاب کے اندر یہ روایت نقل کی ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب بھیجنے کا حتم مقضیہ پورا اٹل فیصلہ کر لیتے ہیں،
کہ اب اس قوم کو ہلاک کر کے رکھوں گا، کوئی آپ مجھے ہلاک کرنے سے نہیں روک سکتا، نہ کسی کی دعا روک سکتی ہے، نہ کوئی روک سکتا ہے، کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے۔ بیضاوی شریف کے اندر جہاں سورہ فاتحہ ختم ہوتی ہے وہاں قاضی بیضاوی نے اس روایت کو لکھا ہے، غور سے سنیں اور اس کا استحضار رکھیں۔ کیا لکھا ہے؟ یہ روایت نقل کی ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی قوم پر عذاب بھیجنے کا بالکل اٹل فیصلہ کہ اب اس کو ہلاک کر کے رکھوں گا، پھر اسی قوم کے بچوں میں سے کوئی بچہ کتاب قرآن کے اندر استاد کے پاس آتا ہے اور صرف پڑھتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اللہ اس کو اتنا ہی پڑھتا ہے، پوری سورہ فاتحہ بھی نہیں، اتنا پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے کو واپس کر لیتے ہیں، واپس لے لیتے ہیں، اور اب آئندہ فیصلہ لکھ دیتے ہیں کہ 40 سال تک اب ان پر عذاب نہیں ہوگا، چاہے ان سے جو گناہ ہو جاوے، آخرت میں اپنے نمٹیں گے، دنیا میں ان پر کوئی عذاب نہیں ہوگا۔ کتنی بڑی فضیلت ہے، کہ کس کی فضیلت ہے؟ جب آدمی ہمت کر کے مکتب کے اندر استاد کے پاس اپنے بچے کو بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر لیا پوری قوم کو ہلاک کر دینا ہے، لیکن قوم میں کا ایک آدمی کیا کرتا ہے؟ اپنے بچے کو مکتب میں بھیجتا ہے، وہ بچہ آتا ہے ٹوٹی پھوٹی زبان میں صرف اتنا پڑھتا ہے استاد کے سامنے الحمدللہ رب العالمین، اللہ اس کو سنتے ہیں اور 40 سال تک کے لیے اپنا فیصلہ بدل دیتے ہیں۔ کتنے سال کے لیے؟ کتنی بڑی فضیلت ہے یہ بچے کے پڑھنے سے۔ یہ آپ نہ سمجھے کہ بچیاں بیچاری ہماری بیٹیاں ہمارے بیٹے بچے یہ آگے پڑھتے ہیں، یہ کم بڑا کام نہیں ہے، یہ ہم پر آنے والی مصیبتوں کو ہم سے ٹالتے ہیں۔ کیا ہے؟ ہمارے آپ کے اعمال ایسے ہیں کہ ہم اپنے گھر میں دھسا دیے جاوے، ممکن ہے ان بچوں کے یہاں آ کے پڑھنے سے، ان اساتذہ کے پڑھانے سے اللہ تعالی ہمارے علاقہ سے الا بلا کو مصیبتوں کو ٹالے ہوئے۔ اصل انعام کے مستحق تو یہ ہے۔ ہمارے معزز مخدوم حافظ اقبال صاحب سارودی دامت برکاتہم تشریف فرمائے، حضرت الحمدللہ بیان کرتے ہیں اللہ کے فضل سے اللہ نے حضرت سے کام لیا، حضرت نے بھی سنا ہوگا آپ لوگوں نے۔ اصل انعام کے مستحق تو مولانا ہے، اساتذہ ہیں۔ حضرت امام اعظم نعمان بن ثابت ابو حنیفہ بڑے درجے کے ہمارے امام گزرے ہیں، بلکہ امام اعظم چاروں اماموں میں سب سے بڑے، مرتبہ مقام عمر ہر اعتبار سے بڑے ہیں، ہے کہ نہیں؟ ان کے بچے کا جب ناظرہ ختم ہوا تو میں نہیں کرتا کیا دیا، بہت بڑا انعام اپنے ان کے بچے کا جب ناظرہ ختم ہوا، ایک استاد کے پاس، پورا واقعہ نہیں مولانا اشارہ کر رہے ہیں کہ وقت ختم ہو چکا ہے، بڑا ہدیہ بڑا گفٹ کس کو دیا؟ استادوں کو دیا، ہے نا؟ اور یہ استاد آج لائے ہوئے ہیں، کیا کریں؟ بے بسی کا ایسا دور ہو گیا، لوگ قرآن سے اس قدر دور ہو گئے، قرآن کی تعلیم سے، مکتب کی تعلیم سے، کہ ان کی ترغیب کے لیے آج یہاں آپ کو ہدیہ دے رہا ہے کہ بھائی آپ نے ہمارے اوپر ہی احسان کیا، کیا ہے کہ اپنے بچوں کو آپ نے یہاں بھیجا ہمارے مسجد رابعہ کے اندر، اور آپ نے پورے سال بھیجا، آئندہ بھی بھیجتے رہے لوگ، ہمارا مکتب تعلیم چلتی رہے، آپ کو ہی انعام دیا جا رہا ہے، الٹا ہو گیا۔ حالانکہ ہونا کیا چاہیے تھا؟ ہمت کرو، انعام دیں گے، آئندہ سال انعام ہوگا، آپ ہمت کرو، وہ ہمت کرے کہ انشاءاللہ آئندہ سال جلسہ ہوگا۔ ہم وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے ماننے والے، ہم حنفی ہیں، کیا ہے؟ ہم وہ سنت ہم زندہ کر کے رکھیں گے۔ ابھی صاحب نیت کرے آپ کا کاروبار ہے بھائی 1.5 لاکھ میں سب پڑ جائے گا، کیا ہے؟ سب استادوں کو فلاں چیز دلواؤں گا، مولوی صاحب آئیں گے ان کو بھی دعا بھائی آپ سے نکالنا نہیں چاہ رہا ہوں، اللہ نے فرمایا ہے کہ نکلواؤ، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، تم ہرگز کامیاب نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم اپنا وہ مال پر اللہ کے راستے میں خرچ نہ کر دو جس کو سب سے زیادہ تم کو محبت ہے۔ ایک صحابی آئے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں تو زکوٰۃ دیتا ہوں، کہا نہیں اس میں زکوٰۃ کے علاوہ جو پسندیدہ مال وہ خرچ کرنا ہے۔ کہ یا رسول اللہ مدینہ کا وہ میٹھا کنواں جس کا پانی میں بیچتا ہوں، میٹھا پانی وہاں کم نہیں ہوتا تھا، کھارا پانی، وہ مجھے سب سے زیادہ محبوب ہے، وہ اللہ کے راستے میں عام کر دوں، عام کر دے، جنت لوٹنا ہے تو لوٹ لے۔ تو صحابی نے مدینہ کا وہ جو ان کا جو میٹھے پانی کا چشمہ تھا جو بہت محبوب تھا، جس کا پانی بڑے داموں میں بھیجتے تھے، وہ اللہ کے راستے میں وقف کر دیا۔ کیا کر دیا؟ یہ قرآن کی عظمت ہے، قرآن کی محبت ہے کہ جن اساتذہ نے آپ کے بچوں کو قرآن پڑھایا اس کے پوری دنیا دے دے گے تو اس کی قیمت نہیں ہو سکتی، لیکن ان کا دل خوش کرنے کے لیے ارادہ یہ کرے کہ آئندہ سال عباس بھائی ہے، فلاں ہے، ہمارے حاجی صاحب ارادہ کرے کہ ہم انشاءاللہ ابھی سے مولوی صاحب کو کہہ دیں کہ آئندہ سال ہر مولوی صاحب کو جتنا جوڑا ہوگا ہم وہ سنت ادا کریں گے۔ کیا کریں گے؟ اور والیوں کو بھی دینا ہے تو ہم دے دیں گے۔ جلسہ کا خرچ ایک آدمی لیتا ہے، آپ چلو حافظ صاحب بیٹھے ہیں، آپ حافظ صاحب کے ساتھ چلے، حافظ صاحب کے علاقہ میں معلوم ہوگا پورے جلسے کا کھانے کا چندہ نہیں ہوتا، ایک آدمی کیا حافظ صاحب
آپ کے الحمدللہ یہی ہم کنڈھارے میں پڑھے وہاں ہم نے دیکھا ایک ہی آدمی پورا خرچہ لے لیتا ہے. ایک آدمی ہمت کر لے کہ بھائی میرا نام نہیں آنا چاہیے. کہاں آنا چاہیے؟ ہم جانے اللہ جانے, آپ کو کوئی پوچھے گا نہیں کس نے دیا. یہ اپنا ایسا ہی کہ ہمارے بستی میں سے ایک صاحب نے نام ظاہر کیے بغیر کیا ہے بالکل نواجلہ ہو جائے, تمام اساتذہ کو, ان کی بیویوں کو, ان کے بچوں کو, سب کے لیے کپڑا دیا. کیا ہے امام اعظم ابو حنیفہ نے کیا کہ نہیں کیا؟ یہ بڑا درجے کی بات ہے. آج مبارک رات بھی آنے والی ہے. مولانا بات ختم کر دیتا ہوں. حضرت اجازت ہو تو 2 منٹ بول کے بات ختم کر دوں. دعا تو حضرت ہی کرائیں گے انشاءاللہ. یہ اچھا موقع ہے, میں بھی آمین کہوں گا انشاءاللہ, آپ لوگ بھی آمین کہیں گے. حضرت ہمارے بڑے ہیں, بڑی خدمات ہے, ہم لوگ تو عزیز در عزیز میں ہیں. خیر آج مبارک رات ہے, اللہ نے اس رات کو مبارک کہا. غور سے سنو, انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ, اللہ نے مبارک رات کے اندر, بعض مفسرین نے اس سے یہ آج کی برکت والی رات مراد لیا ہے. کون سی ہے نا, یہ اللہ تعالیٰ آج کی برکت والی, خیر و برکت والی رات اللہ مجھے آپ کو دینے والے ہیں, بلکہ مل گئی ہے کہ نہیں. آج کی رات اللہ نے ذمہ داری لی ہے اس بات کی, جو آدمی آج اللہ سے مانگ لے گا, اللہ کو منا لے گا, اللہ اس کو معاف کر دے گا. یہ اللہ کا ہمارے آپ کی زندگی میں پھر امسال. یہ موٹی رات, بڑی رات, بڑی رات بولتے ہیں کہ نہیں, یہ بڑی رات کا مطلب یہ نہیں ہے یہ گھنٹہ اور منٹ کے اعتبار سے بڑی ہے, بلکہ یہ اجر و ثواب کے اعتبار سے بڑی ہے. اس کے اعتبار سے اس کے اندر تھوڑا سا عمل بھی اللہ کے نزدیک بہت بڑا ہو جاتا ہے. یہ رات آپ کو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو دینا چاہ رہے ہیں, گویا کہ اللہ ہم کو آپ کو معاف کرنا چاہ رہے ہیں. کیا چاہ رہے ہیں؟ یہ لیلۃ البرات ہے, شب بارات کا معنی اس رات میں عبادت کرنے والا آدمی گناہوں سے بری ہو جاتا ہے. بعض لوگ کہتے ہیں شب بارات, بارات نہیں ہے بھائی, یہ براعتن ہے. بارات کا مطلب بعض لوگوں نے اس کو عربی سے اٹھا کر اردو میں لے گئے. شب بارات وہ جس طرح بارات آتی ہے, لائٹ کمکمے اور لائٹنگ وغیرہ ہو جاتی ہے, وہ ایسا سمجھتے ہیں کہ یہ بھی تمام راتوں کی اس رات میں بارات آ گئی. کیا آ گئی؟ آج سب بارات آ گئی, جتنے مردے ہیں وہ سب آ جائیں گے. ایسا کوئی مردے کچھ آتا ہوا تھا؟ 3 عالم ہے اللہ کے نبی نے بیان کر دیا. ایک عالم دنیا, ایک عالم آخرت جس کو عالم ارواح کہتے ہیں. وہاں سے جانے کے بعد کسی کے روح آتی واتی. یہ بارات نہیں ہے اردو والا, یہ باراتن ہے, جس کے معنی ہے آج رات میں مانگ لینے والے کو اللہ تعالیٰ گناہوں سے بری کر دیں گے, اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے. لیکن کس کو معاف نہیں کریں گے؟ آپ کھڑے ہوئے ہیں, آپ کا بچہ آپ سے معافی نہیں مانگ رہا ہے, یہاں اللہ سے معافی مانگ رہا ہے, اس کو دھکا مار کے یہاں سے بھگاؤ کہ نہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ہے تو مسجد میں آنے کے لائق نہیں, تیرا باپ مسجد سے باہر تیری شکایت کر رہا ہے, پہلے وہاں شکایت, تیری بھی معافی ہوگی آج, لیکن پہلے وہاں سے باپ سے معافی مانگ کے آ, تب تجھے آج اللہ کی طرف سے معافی ملے گی. معافی اس کو بھی ملے گی, لیکن کب ملے گی؟ جب وہ پہلے اپنے باپ سے معافی مانگ کے آئے. کس کے والے وا؟ ہاں کئی روایتیں اللہ کے نبی سے صحابہ نے پوچھا من احق بھی اس نے صحابتی, یا اللہ کے نبی میں سب سے اچھا ہے, بہت اچھا سلوک کس کے ساتھ کروں؟ اپنے مولوی صاحب کے ساتھ کروں, محلہ کے اپنے دوستوں کے ساتھ ویلکم کروں؟ اچھے انداز میں ملتے ہیں کہ نہیں کہ آدمی خوش ہو جاتا ہے پورے طور پر. من احق, اللہ کے نبی نے کہا تیری ماں, پھر کہا دوسرا نمبر تیری ماں, تیسرا نمبر تیری ماں, پھر چوتھے نمبر پر کہا باپ. کیا ہے؟ ارے باپ سے تو آدمی صرف اس لیے بھی باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرتا ہے کہ اس کے مال و اسباب جائیداد کی چابی اس کے پاس ہے. کس کے ساتھ ہے؟ کہ اگر اس کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرے گا تو میراث سے محروم کر دیں گے. تو اپنی وہ چابی اپنے پاس رکھنا ہے نا. آج کی رات اللہ ہم سب کو معاف کریں گے, لیکن بہت ساری باتیں ہیں, وقت زیادہ ہو چکا ہے. ہمارے حافظ صاحب نے تمام باتیں بیان ہی کر دی ہوگی, آپ نے سنا ہی ہوگا. کہ اس رات کو پورے طور پر وصول کرے. کیا کرے؟ پورے طور پر وصول کرے. اور یہ رات ہمارے آپ کے لیے واقعتاً شب بارات, گناہوں سے بری ہو جانے والی رات, گناہوں کے ہم سے ختم ہو جانے والی رات. آج رات سب لوگ توبہ کر لے. تائب من الذنب کمن لا ذنب لہ, توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس سے وہ گناہج نہ ہوا ہو, ہے نا. اس طرح اس نیت سے اس رات کو کیا کریں گے؟ وصول کریں گے. اللہ تعالیٰ کئی باتوں کے اندر جو اللہ غلطی ہو گئی ہے میرے کہنے کو معاف کرے, آپ کے سننے کو معاف کرے. جو باتیں کام کی آ گئی ہے اللہ تعالیٰ سب سے پہلے اس پر مجھے, اس کے بعد تمام سامعین کو خوب عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. ہمارے حافظ اقبال صاحب سعودی مقدس اللہ ہمارے درمیان تشریف فرمائے. ہم سب کے لیے بڑی سعادت اور خوش نصیبی کی بات ہے. میں حافظ صاحب کو بڑے احترام کے ساتھ
کیا کریں مدعو کرتا ہوں حافظ صاحب جو دعائیں کرائیں اللہ تعالیٰ انشاءاللہ حضرت کی دعا قبول نہیں حضرت دعا آپ کو کرائیں گے. فارغ ہونے والے بچوں کو